بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پہ اہل حدیث حضرات کا ایک بیان وائرل ہو رہا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اہل حدیث کے مولوی عبدالقیوم نے یہ بیان کیا ہے کہ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد کی شرکت جائز ہے، اور اس کے اوپر دلیل ترمذی شریف کی حدیث دی ہے کہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث اس کے اوپر دال ہے کہ ان کی قربانی میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہ جائزہ لیں گے آج کی ویڈیو میں کہ کیا اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں ہو سکتے تو پھر ترمذی شریف کی جو حدیث پیش کی گئی ہے اس حدیث کا جواب کیا ہے، علماء محققین حضرات نے اس حدیث کا کیا جواب دی ہے، یہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی میں گائے اور اونٹ کے اندر 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے، یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے، اور امام طحاوی اور ابن رشد نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے کہ گائے اور اونٹ کی قربانی میں صرف 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ افراد اونٹ اور گائے کی قربانی کے اندر شامل اور شریک نہیں ہو سکتے۔ جس حدیث کا حوالہ دیا ہے اہل حدیث علماء نے، تو امام ترمذی نے ترمذی شریف میں حدیث نمبر 905 ہے، اور یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور سنن ابو داود میں بھی ہے، اور اسی طرح یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے، امام ترمذی نے خود اس روایت کو حسن غریب کا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو وہاں پہ آ کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب قربانی کا دن آیا تو ہم نے قربانی کی، اور ہم گائے کے اندر 7 افراد شامل ہوئے اور اونٹ کے اندر 10 افراد شامل ہوئے۔ یہ حدیث ہے اصل میں۔ تو یہ جو حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، اور خود امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، میں اس کو صرف ایک ہی سند کے ساتھ جانتا ہوں، اور اسی سند کے ساتھ جو دوسری جو کتب حدیث ہیں ان میں بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے، لیکن اس کی سند وہاں پر بھی یہی ہے۔ تو امام ترمذی نے خود اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، جس میں یہ ہے کہ 7 افراد سے زیادہ گائے اور اونٹ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، وہ جو حدیث ہے وہ ترمذی شریف میں 904 نمبر ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح بخاری کے علاوہ باقی تمام کتب ستہ کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ حدیبیہ والے دن ہم نے قربانی کی تو ہم اونٹ کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہوئے، اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ ہم شریک ہوئے ہیں۔ تو اس روایت سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ 7 سے زیادہ افراد اونٹ اور گائے کی قربانی کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، لیکن جو ترمذی شریف کی سے اگلی حدیث ہے، جس حدیث سے اہل حدیث حضرات استدلال کرتے ہیں، تو اس سے استدلال امام اسحاق بن راہوے نے کیا ہے۔ ان کے نزدیک قربانی کے اندر 10 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی تمام تر صحابہ کرام کے نزدیک بھی اور صحابہ کرام سے جو اکثر روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے 7 افراد ہی گائے اور اونٹ کی قربانی میں شامل ہوئے ہیں۔ 7 سے زیادہ افراد سے کوئی بھی روایت صحابہ کرام سے نہیں ملتی۔ سعید بن مسیب کے 2 قولوں میں سے ایک قول ملتا ہے کہ وہ بھی 10 افراد کی شرکت کو جائز قرار دیتے تھے، لیکن اصح یہی ہے سعید بن مسیب سے بھی کہ وہ بھی 7 افراد سے زائد کو اونٹ کی قربانی میں شریک ہونے کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ علماء کے اس میں اختلاف ہے، یعنی امام طحاوی نے تو اجماع نقل کیا ہے کہ 7 سے زیادہ اونٹ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اجماع نہ بھی ہو تو جمہور کا یہی موقف ہے، یعنی تمام مالکیہ کا، حنابلہ کا، شوافی کا اور احناف کا یہی موقف ہے کہ اونٹ کی قربانی میں بھی 7 سے زیادہ افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ جب 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے تو پھر اس 10 افراد والی روایت کا کیا جواب ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کو علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے وہ حدیث ناسخ ہے، اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث منسوخ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ترمذی نے خود بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی روایت کو ترجیح بھی دی ہے، اور اسے اصح قرار دیا ہے، اسے حسن سے ہی قرار دیا ہے، اور اس حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے خود کہا ہے کہ جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کی روایت کے ساتھ ساتھ دیگر صحابہ کرام سے بھی حدیث مروی ہے کہ 7 ہی
اونٹ کے اندر بھی 7 ہی افراد شریک ہو سکتے ہیں، جن میں حضرت ابن عمر اور حضرت خود ابن عباس سے بھی امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مروی ہے، اور ابن عباس سے بھی یہ حدیث مروی ہے کہ 7 افراد سے زیادہ گائے اور اونٹ کی قربانی میں شامل نہیں ہو سکتے، 7 افراد ہی اونٹ کی قربانی میں بھی شامل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت علی سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے، کثیر صحابہ سے حدیث مروی ہے، خود امام ترمذی نے یہ نقل کیا ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے اس کے خلاف حدیث ہے، اور وہ جو حدیث حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے اپنے اس روایت کے خلاف ہے وہ حدیث یہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک اونٹ کو خریدا تھا قربان کرنے کے لیے، اب وہ اونٹ مجھ سے گم ہو گیا ہے، تو کیا میں اس کے بدلے میں بکری کو ذبح کر سکتا ہوں؟ اس کے بدلے میں کیا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس اونٹ کے بدلے میں 7 بکریوں کو قربان کر۔ تو یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے اونٹ کے مقابلے میں 7 بکریوں کو ذبح کرنے کا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کے اندر 7 ہی سے شامل کیے جا سکتے ہیں، 10 ہی سے شامل نہیں کیے جا سکتے۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو ترمذی شریف میں روایت ہے، یہ روایت مسترب ہے۔ مسترب یہ روایت اس طرح سے ہے کہ اس روایت کے اندر سفر کا ذکر نہیں ہے کہ کون سا سفر تھا، تو احادیث کو دیکھتے ہوئے، دیگر احادیث کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے، یہ روایت جس سفر کے متعلق ہے کہ ہم سفر میں تھے، تو سفر کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری روایات سے یہ تائید ملتی ہے کہ یہ روایت صلح حدیبیہ ہی کے بارے میں ہے، اور اس کی تائید تو حاوی شریف کے اندر روایت ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور معجم کبیر امام طبرانی کی معجم کبیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم نے روایت کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہم نے جب قربانی کی تو ہمارے ساتھ 70 اونٹ تھے، اور 700 افراد کی طرف سے وہ 70 اونٹ قربان کیے گئے، یعنی ہر 10 بندوں کی طرف سے 1 اونٹ قربان کیا گیا ہے۔ تو یہ روایت مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم سے جو ہے، اس سے یہ تائید ملتی ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ ہی کا ہے جسے ابن عباس بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ صلح حدیبیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ سے کیا روایت ہے کہ 7 افراد کی طرف سے قربانی کی گئی، اور حضرت ابن عباس سے اور مسور بن مخرمہ سے یہ روایت آ رہی ہے کہ 10 افراد سے بیان کی گئی۔ تو جب ایک ہی جگہ کے 2 واقعے بیان ہوئے اور ایک طرف زیادہ صحابہ کرام ہیں، جیسے امام ترمذی نے خود بیان کی ہے، جس طرح جابر بن عبداللہ، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس خود بھی اسی طرف ہیں، اور دوسری طرف ایک ہی سند سے ایک ہی حدیث آ رہی ہے، تو جب ایک سند کے مقابلے میں مشہور روایت آ رہی ہے، یعنی خبر واحد کے مقابلے میں خبر مشہور آ رہی ہے، تو وہاں پہ خبر مشہور کو آلریڈی ترجیح حاصل ہو جائے گی اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث اس طرح سے بھی مسترب ہے کہ صحیح ابن حبان کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی روایت جو ہے یہ اس طرح سے ہے کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یا 7 تھے یا 10 تھے، یعنی 7 اور 10 دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ صحیح ابن حبان کے اندر ہیں، یعنی راوی کو شک ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے 7 کا کہا ہے یا 10 کا کہا ہے، اور جب راوی کو حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کرنے میں خود ہی شک ہے تو پھر یہ حدیث مسترب ہوگی، اور مسترب حدیث کو مشہور کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جا سکتی، پھر خبر مشہور پر بھی عمل ہوگا، اور جس طرح خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور امام شوکانی نے بھی اسی کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خود رسول اللہ کا حکم اس کے خلاف مروی ہے۔ اگر اونٹ کے اندر 10 افراد شریک ہو سکتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین اس کے خلاف حکم نہ دیتے، جس طرح جس شخص نے کہا کہ مجھ سے اونٹ کھو گیا ہے اسے 7 بکریاں ذبح کرنے کا حکم دیا، 10 بکریاں ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو کبھی بھی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ حدیث پھر اس لحاظ سے مسترب ہے۔ اگر یہ حدیث مسترب نہ بھی ہو تو پھر بھی اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو ہم محمول کریں گے پھر قسمت کے اوپر، یعنی جب اونٹ کو قربان کیا گیا تو اس اونٹ کی قربانی کے بعد اس کے گوشت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ مراد نہیں ہے اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہوئے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس اونٹ کی قربانی کا گوشت کے حصے 10 کیے گئے، اس کو تقسیم کرنے کے لیے 10 حصے کیے گئے، اور اس کی تائید صحیح ابن خزیمہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جس میں یہ ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ہم عصر کے بعد اونٹ کو قربان کرتے تھے اور اس اونٹ کو قربان کرنے کے بعد 10 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور پھر اس اونٹ کو مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ہم تناول کر لیا کرتے تھے۔ تو گویا حضرت عبداللہ بن عباس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونٹ کو قربان کرنے کے بعد اس کی تقسیم، یعنی اس کا گوشت 10 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، نہ کہ اس اونٹ کی قربانی میں شرکت، یعنی شریک تو 7 ہی لوگ ہوں لیکن اس کو بعد میں تقسیم کرتے ہوئے اس کے 10 حصے کر دیں، اور 10 حصے کرنے کے بعد اس کو تقسیم کر دیں، یعنی جو 7 افراد ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس کے 3 جو حصے ہوں ہو سکتا ہے کہ ان حصوں کو غرباء کے لیے، دوست احباب کے لیے، مساکین کے لیے الگ کیا گیا ہو، تو کل ملا کے 10 حصے بن گئے ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے مقصد ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو روایت تلقی بالقبول، جس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ یہی ہے کہ 7 افراد سے زیادہ قربانی کے اندر لوگ شریک نہیں ہو سکتے، اور اسی پر عمل ہے چونکہ، تو جس روایت پہ کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ روایت ہمیشہ راجح ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اہل حدیث کے اس تطبیق کی طرف جو انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے، اور امام شوکانی سے اسے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل حدیث نے یہ تطبیق دی ہے کہ جو روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ قربانی کے بارے میں ہے، اور جو روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی ہے وہ ہدی کے بارے میں ہے، یعنی ہدی کے اونٹ کے 7 ہی حصے کیے جائیں گے، 7 سے اوپر نہیں کیے جا سکتے۔ اہل حدیث کا یہ موقف ہے۔ اور جو قربانی کا جانور ہوگا اس کے 10 حصے کیے جائیں گے، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کی تطبیق غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہدی کے جانور میں 7 سے زیادہ حصے نہیں کیے جا سکتے، تو طحاوی شریف کی اور مسند احمد بن حنبل کی روایت اس کے خلاف مروی ہے، اور اس میں یہ ہے حضرت مسور بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مروان بن حکم سے یہ روایت ہے کہ ہدی کا جانور حدیبیہ ہی کے موقع پہ ہدی کے جانور میں بھی 10 افراد شریک ہوئے ہیں۔ تو اگر ہدی کے جانور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ ہدی ہی کے جانور میں بھی 10 افراد کی شرکت والی روایت آئی ہے، تو گویا پھر تو ہدی کے جانور میں بھی 10 افراد کی شرکت جائز ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ ہدی کے جانور میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 7 افراد سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے؟ پھر ہدی کے جانور میں بھی آپ حدیث کی وجہ سے 10 افراد کی شرکت کو جائز قرار دیں۔ وہاں پہ اگر آپ جائز نہیں قرار دیتے تو پھر جس دلیل کے ساتھ ہدی کے جانور میں آپ کہتے ہیں کہ 7 افراد سے زیادہ 10 افراد شریک نہیں ہو سکتے، اسی دلیل کے ساتھ پھر قربانی کے جانور میں بھی 10 افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تطبیق آپ کی غلط ہے، اور یہ تطبیق اس لیے بھی غلط ہے کہ خود امام شوکانی نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس کو ہم محمول کریں گے قسمت کے اوپر، یعنی وہ بعد میں تقسیم کی گئی ہے۔ امام شوکانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ تقسیم بعد میں، جو گوشت کو مکمل طور پہ جب تقسیم کیا گیا تو اس گوشت کے 10 حصے بنائے گئے، افراد 7 ہی شامل تھے۔ اور چونکہ یہ حدیث جو ہے اب صلح حدیبیہ ہی کے بارے میں جب حدیث آئی ہیں تو وہاں پہ مسترب حدیث آئی ہیں، تو محدثین کرام نے ان حدیث کے اندر امام طحاوی نے جیسا کہ نقل فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر صلح حدیبیہ کے علاوہ دیکھیں تو صحابہ کرام سے یہی نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام اونٹ اور گائے دونوں کی قربانی میں 7 سے زیادہ افراد کی شرکت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور 7 افراد سے کم ہی لوگ اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس لیے قیاس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ 7 افراد سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اونٹ اور گائے کی قربانی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ حدیث سے صحیحہ سے یہی ثابت ہے کہ 7 ہی افراد اونٹ کی قربانی میں بھی شامل ہوں گے اور 7 ہی افراد گائے کی قربانی میں بھی شامل ہوں گے، زیادہ افراد اس سے شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اہل حدیث حضرات نے جو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے وہ تطبیق درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔